مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گی۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: خدا کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا پر اور روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ انہی لوگوں سے امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل ہوں گے۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے اہم کیوں ہے، اور آج بھی مسجد اقصیٰ پر یہودی اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ اسی مسجد اقصیٰ کو، اسی ارض مقدس کو یہودیوں سے آزاد کرانے کے لیے کئی مجاہدین اسلام نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ انہی میں سے ایک عظیم مجاہد شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گی۔ شیخ احمد یاسین کی پیدائش 1938 میں غزوہ شہر میں ہوئی۔ ان کے والد کا انتقال بچپن ہی میں ہو گیا تھا۔ انہوں نے 1958 میں سیکنڈری یعنی 10th کلاس مکمل کر لی تھی۔ اسی وقت ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا جس میں ہم تمام کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اس وقت شیخ احمد یاسین کی عمر تقریباً صرف 15 یا 16 سال کی تھی۔ ایک تحریک آرگنائزیشن جس کا نام اخوان المسلمین تھا، یہ تحریک اسٹوڈنٹ کے لیے الگ الگ ایکٹیویٹیز ایکسرسائز لیا کرتی تھی، جس کی ایک ایکٹیویٹی میں شیخ احمد یاسین نے بھی حصہ لیا تھا، جس میں سمندر کی ریت میں کودتے وقت شیخ احمد یاسین سر کے بل گر پڑے اور ان کی گردن کی ہڈی منتشر ہو گئی اور ان کا پورا جسم فالج ہو گیا یعنی پیرالائز۔ ان کی عمر صرف اس وقت 15 یا 16 سال کی تھی، لیکن وہ بہت بہادر تھے۔ ان کا پورا جسم فالج ہونے کی وجہ سے ان کی انگلیاں حرکت نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے اسی انگلی کو اس قابل بنایا کہ وہ قلم پکڑ سکے۔ شیخ احمد یاسین کی زندگی میں ان کی معذوری کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنی۔ وہ معذور تھے لیکن ان کے حوصلے بہت بلند تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ مسجد اقصیٰ کو صرف جہاد کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لڑ کر ہی آزاد کرایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے نہ صرف اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا بلکہ تمام نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات ڈالی کہ مسجد اقصیٰ کو صرف جہاد کے ذریعے ہی آزاد کرایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے اس کام کو کرتے کرتے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، آخر میں چند باتیں کہوں گی۔ اگر ہم شیخ احمد یاسین کی پوری زندگی پر غور کریں کہ ایک 15-16 سال کا نوجوان جو مکمل طور پر معذور ہو جاتا ہے، لیکن اتنی ہمت اور بہادری ہوتی ہے کہ وہی معذور نوجوان بڑا ہو کر ارض مقدس کو یہودیوں سے آزاد کرانے کے لیے کئی نوجوانوں کو تیار کرتا ہے۔ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم یہی کہتے کہ میں معذور ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بچے ہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہمارے کھیلنے کودنے پڑھنے لکھنے کے دن ہیں، بلکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے یہ بھی ہماری اپنی زندگی نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور ہمیں اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی جگہ لوں گی۔ اگر دنیا کو ہم سے شہ سواروں کی ضرورت اب نہیں باقی، اگر دنیا کو ہم سے شہ سواروں کی ضرورت اب نہیں باقی، ہمیں بھی تو یہاں کے مر اوزاروں کی نہیں حاجت۔ اندھیری رات ہم سے روشنی لینا نہ چاہے، اندھیری رات ہم سے روشنی لینا نہ چاہے، ہم اپنے چاند تاروں کے لیے نئی دنیا سجائیں گے، کسی قندیل زیر عرش میں جا کر اپنا گھر بسائیں گے۔ السلام علیکم۔